بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے جو صورت ہے سورۃ النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ سب سے پہلے یہاں جو بات بتائی گئی اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھاتی ہیں جب ستارہ ڈوب جاتا ہے. کب ڈوبتا ہے ستارہ؟ رات کے اینڈنگ میں. اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. وہ ستارہ جب ڈوب جاتا ہے اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ ڈوب جاتا ہے. اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم، ما نہیں، ضل گمراہ، صاحبکم تمہارا دوست، تمہارا ساتھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں. وما غوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ ہے، ستارہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں. کیا کنیکشن ہے ستارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کیا کنیکشن ہے ستارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کیا کنیکشن ہے؟ جس طرح ستارہ آسمانوں کی خوبصورتی ہے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی خوبصورتی ہے. ستارہ کیا ہے؟ آسمان میں خوبصورت دکھتا ہے. اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی جو ہے نا زینت ہے، یعنی کہ وحی کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے. تو یہ تمام چیزیں یہ. لیکن دوسری جو بات ہے جو اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ سورہ نجم میں کس کا ذکر ہے؟ وحی کا ذکر ہے. وحی کا ذکر ہے. وحی کا مطلب قرآن حدیث جو جبرائیل السلام جو لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ وحی کا ذکر ہے اس سورہ نجم میں. جس طرح ستارہ آسمان کی خوبصورتی ہے اس طرح وحی جو ہے نا زمین کی خوبصورتی ہے. جس طرح ستارہ آسمان کی زینت ہے اس طرح وحی زمین کی زینت ہے. کیونکہ اس سورہ نجم میں جو ہے نا جس ٹاپک کے تحت زیادہ بحث ہے وہ ہے وحی. جبرائیل السلام کس طرح آپ وسلم کے پاس آتے تھے، یہ تمام چیز. دوسری جو بات ہے سورہ نجم میں اور سورہ اسراء میں. سورہ اسراء کون سی صورت ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، 15 پارہ کی پہلی صورت سبحان الذی اسری بعبدہ. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرے، اسراء و معراج کا. یعنی کہ سورہ اسراء میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہاں سے، مکہ سے کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے. وہاں جا کر تمام انبیاء کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے بولتی ہیں کہ اسراء، اسے بولتی ہیں کہ اسراء. معراج زمین سے آسمان کی طرف جانا، زمین سے آسمان، اسے بولتی ہیں کہ معراج. معراج کا ذکر کس میں ہے؟ سورہ نجم میں. اسراء کا ذکر سبحان الذی اسری 15 پارہ کی پہلی صورت سورہ اسراء میں ہے. اس میں اسراء کا مطلب جو پھر بتاتا ہوں. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کعبۃ اللہ سے، مکہ سے براق میں، ایک بڑا جانور براق میں بیٹھ کر جو ہے نا کہاں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیت المقدس گئے. وہاں جا کر اس براق جانور کو ایک دیوار میں بندھتے ہیں، پھر مسجد میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں. اسے بولتی ہیں کہ اسراء. اس کا مختصر واقعہ کہاں ہے؟ 15 پارہ کی پہلی صورت سورہ اسراء میں. معراج کا واقعہ، معراج کا مطلب بیت المقدس سے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آسمان کو گئے. اس کا واقعہ کہاں ہے؟ سورہ نجم میں. اس کا واقعہ سورہ نجم میں ہے. دیکھیے یہاں والنجم اذا ہوا، یہ والنجم کا مطلب ستارہ، اذا ہوا جب وہ ڈوب جاتا ہے. یہ دوسری جو تفسیر ہے والنجم ستارہ، اذا ہوا جب وہ گر جاتا ہے. جب ستارہ گر جاتا ہے. کب گرتا ہے ستارہ؟ معلوم ہے کہ جب فرشتے آسمان میں سننے کے لیے آتی ہیں وہی، تو جو ہے نا رجوما للشیاطین، ستارے کے ایک ٹکڑا سے جو ہے نا ان کو مارا جاتا ہے. ستارہ کا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے نا ان شیطانوں کو مارا جاتا ہے آسمان میں. تو وہ جب وہ مارتے ہیں فرشتے شیطان کو مارتے ہیں، وہ شیطان جو آسمان میں وہی کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، تو جو نا وہ جو ٹکڑا جو گرتا ہے وہ ستارہ کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی کہ والنجم قسم ہے ستارے کی اذا ہوا جب وہ گرتا ہے. جو جنوں کو مارنے کے لیے جو ستارہ استعمال ہوتا ہے وہ ستارہ مارنے کے بعد گر جاتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہ دوسری تفسیر ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. پہلی تفسیر جب ستارہ ڈوب جاتا ہے، دوسری تفسیر جب ستارہ گر جاتا ہے. یہ کب؟
جب شیطانوں کو مارنے کے بعد وہ ستارہ گر جاتا ہے. تیسری تفسیر، یہ کب گرے گا ستارہ؟ قیامت کے دن. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارہ، جب معلوم ہے جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ہے نا آسمان کے پورے ستارے گر جائیں گے، پورے ستارے گر جائیں گے. یہ تیسری تفسیر ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کی تفسیر میں گزر چکی ہے سورہ کویرت میں. یعنی کہ ہوا کا ایک معنی ڈوب جانا، ہوا کا ایک اور معنی گر جانا. کب کب ستارہ گرتا ہے؟ ایک شیطان کو مارنے کے وقت. دوسرا جب قیامت قائم ہوگی اس وقت یہ ستارے جو ہے نا گر جائیں گے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوى. یہاں مفسرین نے کہا کہ ما ضل، ضل کا معنی یہاں کفرہ کا معنی میں، ما کفر صاحبکم، آپ سے ہم کفر بھی نہیں کرے، وما غوى وما فسق، فسق مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرے آپ سے، فسق بھی نہیں کرے، گناہ بھی نہیں کرے، حرام کاری بھی نہیں کرے. یعنی کہ ما ضل صاحبکم، ما کفر صاحبکم وما فسق. بعض مفسرین نے کہا کہ یعنی کہ آپ سے ہم اپنی زندگی میں کبھی کفر نہیں کرے، کبھی آپ سے ہم فسق اور گناہ کا کام نہیں کرے. یہاں معلوم ہوا دوسری تفسیر آسان جو ہے نا. یہاں اللہ نے کہا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا جو دوست ہے، ما صاحبکم، اللہ نے کیوں فرمایا کہ کافروں کو اے کافر تمہارا دوست، صاحب کا مطلب دوست، تمہارا ساتھی. اللہ نے کیوں یہ کہا کہ محمد اے کافر تمہارا جو ساتھی گمراہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کس کے ساتھ تھے؟ مکے والوں کے ساتھ تھے. انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. نبی بننے سے پہلے 40 سال میں نبی بنے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ تھے؟ کافروں کے ساتھ تھے. انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. تب جب نبی بنے 40 سال کے بعد لوگوں کی دین کی تبلیغ کرے تو اس وقت کافروں نے کہا محمد تم جو ہے نا گمراہ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا جو ساتھی جو 40 سال تمہارے ساتھ تھا اس کے اندر ایک بھی عیب نہیں تھا، مطلب ایک بھی وہ جھوٹ نہیں کہا، تم ان کو بولتے ہو گمراہ. اللہ نے کہا کہ تمہارا ساتھی جو ہے نا گمراہ نہیں ہے، وما غوا، نہ ہی بہکا ہوا ہے. یعنی کہ وہ دین کے راستے پر ہے، وہ ہمیشہ صحیح تھا. غوا کا مطلب استقامت پر رہنا، ہمیشہ جو ہے نا وہ دین پر تھا. محمد کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا، محمد کبھی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، کبھی گناہ نہیں کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وما ينطق عن الهوى، ما کا مطلب نہیں، ينطق بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے عن الهوى، اپنی جانب سے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، قرآن کو دیکھ کے ترجمہ کرتا ہوں. یہ بولنا اپنی طرف سے بولتا ہوں، جو قرآن حدیث میں نہیں اپنی طرف سے بولتا ہوں، اسے بولتے ہیں کہ ہوا. وہ بات جو قرآن حدیث میں نہیں ہے اپنی طرف سے بولنا، اسے بولتے ہیں کہ ہوا. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ محمد کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، کچھ بھی نہیں بولتے تھے. جو بھی بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی وحی تھی، اللہ کی جانب سے فرشتے آتے تھے، آ کر بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے بس. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی زبان سے نہیں بولتے تھے. قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن بھی جو ہے نا اللہ کی جانب سے. حدیث یہ بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. دوسری جو بات تھی وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، کچھ بھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح حدیث بھی نازل ہوا ہے. قرآن حدیث دونوں برابر ہے، قرآن حدیث دونوں برابر ہے. بل فرق کتنا ہے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر لفظ پہ 10 نیکی ملے گی، حدیث میں اس طرح نہیں ہے، لیکن دونوں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، آپ سے ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، کچھ بھی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے جو نا نہیں بولتے تھے. یہاں 3 باتیں ہیں. ایک قرآن جو بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے، حدیث جو بھی ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. تیسرا دنیا کے بارے میں اگر آپ سے ہم کچھ بولے ہی تو وہ غلطی بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے مثال کے طور پر دنیا کے بارے میں مطلب جو قرآن ہی سے ہٹ کر، مطلب جو ہے نا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک صحابی سے فرماتی ہیں کہ یہ جو کھیتی باڑی کا جو مسئلہ ہے یہ دنیا کے بارے میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو. جیسا کہ دنیا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھیتی باڑی کا جو مسئلہ ہے، کس طرح جو ہے نا کھجور کا پودا نکالنا ہے، یہ دنیا کے بارے میں جو ہے نا تم زیادہ جانتے ہو.
لیکن دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو بھی بولے وہ قرآن حدیث میں ہے. دین کے بارے میں جو بھی بولے وہ قرآن حدیث میں ہے. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی وہ بھی حدیث میں ہے, وہ بھی اللہ نے فرمایا. جس طرح قرآن اللہ کا ہے حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا ہی. اسی وجہ سے ما ينطق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے عن الہوا, اپنی خواہش سے کچھ بھی. ان ہوا, مگر وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, الا, مگر وہ وحی ہے, یوحا, جو وحی کی جاتی ہے. وحی کا مطلب جبرائیل علیہ السلام سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر جو ہے نا وحی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے, فرشتے لا کر اللہ کی جانب سے دیتے تھے. جو بھی حدیث ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا. ان اور اللہ ہے تو آسانی کے لیے ان اور اللہ ہٹا دیجئے. ہوا, یہ تمام چیزیں جو ہے نا قرآن حدیث تمام چیزیں وحی ہے, یوحا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے. یہ تمام چیز جو ہے نا قرآن حدیث میں ہے, یعنی کہ جو تمام چیز جو ہے نا اللہ کی جانب سے آ کر ہے, قرآن بھی حدیث بھی. یہ وحی کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی؟ جبرائیل علیہ السلام. وہی علمہ, کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سکھانے والے کون تھے؟ علمہ شدید, شدید کا مطلب سخت, القوا, سخت طاقتور تھے. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. یعنی کہ جو وہی علمہ, آپ کو سکھانا, علمہ کا مطلب سکھانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سکھانے والے کون تھے؟ شدید القوا, سخت طاقتور, بہت زیادہ طاقتور. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر تھے. کتنے؟ 600 پر, یعنی کہ اتنے طاقتور تھے 600 پر. بلکہ آپ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر جو ہے نا پورے آسمان کو کور کر لیتا تھا, اتنا بڑا, یعنی کہ اتنے طاقتور تھے جبرائیل علیہ السلام. وہی اللہ نے فرمایا کہ شدید القوا, بہت زیادہ طاقتور تھے. تو کیوں اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام طاقتور ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یا اللہ نے فرمایا کہ علمہ, محمد کو شریعت سکھانے والا, دین سکھانے والا کون ہے؟ شدید القوا, سخت طاقتور ہے. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام طاقتور کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ کہیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر میں کوئی چیز لکھ کر بھیجتا ہوں ایک کمزور انسان سے, میں زید کے پاس کچھ لکھ کر بھیجنا چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کمزور ہے, میری چیز کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آ کر اسے ڈرائے دھمکائے تو وہ دے سکتا ہے اس سامان. میں زید کو جو ہے نا 500 روپے دیا, جا کر بولا کہ عمر کو دے دو. اگر زید کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ سامنے والا آ کے اسے مار کر جو ہے نا 500 روپے لے کر چل جائے گا. اگر زید طاقتور ہے تو سامنے والا ڈرے گا. یعنی کہ جبرائیل السلام اللہ کا پیغام لے کر آ رہے تھے تو کتنے طاقتور ہیں, شیطان سب ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اتنے طاقتور تھے جبرائیل السلام, جن کو 600 پر تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ شدید القوا, سخت طاقتور ہے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ کہ طاقتور ہے. اور ذو مرہ, ذو کا مطلب والا, مرہ کا مطلب دیکھنے بھی اچھے لگتے تھے. منظر حسن, اچھے دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے تھے. کون؟ جبرائیل السلام. دیکھنے میں بھی, یعنی کہ اتنے, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام جو ہے نا اپنا پر جب پہلاتے اس سے موتیاں گرتے تھے, موتی گرتے تھا جبرائیل السلام کے. یعنی کہ عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ ذو مرہ مطلب منظر حسن, دیکھنے میں جبرائیل السلام بڑے اچھے لگتے تھے, بڑے خوبصورت لگتے تھے. یعنی کہ ایک طاقتور بھی تھے اور دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے تھے. جن کو 600 پر تھے, خالی پر پہلائے تو موتیاں گرتے تھے. کتنے کیسے مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا. ذو مرہ, مرہ والے, مرہ مطلب خوبصورت تھے. جبرائیل السلام جو ہے نا خوبصورت, ذو کا مطلب والے. فاستوا, فاستوا کا سلمانی اوپر. جبرائیل السلام کہاں رہتی ہیں؟ اوپر رہتی ہیں. جبرائیل السلام جو ہے نا اوپر رہتے ہیں. کون؟ جبرائیل السلام. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. عرش استوا مطلب اصل معنی اوپر. یعنی کہ یہاں جبرائیل السلام جو نا ہٹے کھٹے تھے اور دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے تھے. فاستوا, اور کیا ہے؟ اوپر تھے. اوپر کہاں تھے؟ وہ ہوا, اس حال میں کو جبرائیل السلام بالافق, افق کا مطلب آسمان کے کنارے, اعلی بلند, یعنی کہ آسمان کے ایک کنارے اور بلند, وہاں جبرائیل السلام کھڑے ہوئے تھے. یعنی کہ اتنی جو ہے نا جبرائیل السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایک غار ہرا میں, غار ہرا کے موقع پہ جب پہلی وحی آئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جاتے رہتے ہیں راستے میں, سننے آتا ہے کہ یا محمد, آواز آتی ہے.
پہلی شروع وہی میں، تو آپ سسم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جبرائیل السلام آسمان زمین کے درمیان چیر دار کرسی میں بیٹھے ہوئے، دیکھ کر آپ سسم ڈر گئے، جا کر کہا کہ دثرونی اے ختیجہ تم مجھے جو ہے نا کپڑا اڑاؤ، جیسا کہ یا ایھا المدثر، وہی مطلب. جب پہلی مرتبہ کب دیکھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ جب غار حرا کے موقع پر. دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام کو کب دیکھے؟ معراج کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کا جب سفر ہوا تھا، آسمان کا جب سفر کرے تھے، اس وقت جو ہے نا جنت کا جب سفر کرے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل السلام کو دیکھے تھے، یعنی کہ 2 مرتبہ. کیسا دیکھے تھے؟ وہ ہوا اس حال میں جبرائیل السلام بالافق کا مطلب آسمان کے کنارے، اعلی بلند، یعنی کہ جبرائیل السلام آسمان کے کنارے جو ہے نا کھڑے ہوئے تھے. آپ سے سمجھو دیکھے وہ ہوا بالافق الاعلی. پھر جبرائیل السلام جو ہے نا ثم پھر، یعنی کہ آپ سے دیکھتے ہیں کہ آسمان کے کنارے جبرائیل السلام کھڑے ہوئے، ثم پھر دنا قریب ہوئے. کون؟ جبرائیل السلام. دنا کا مطلب قریب ہوئے، کس سے؟ آپ سے کے قریب ہوئے. فتدلا کا مطلب اوپر سے نیچے آنے کو بولتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل السلام اوپر تھے، نیچے آئے آپ سسم کے پاس، کیونکہ آپ سسم نیچے تھے. یعنی کہ دنا کا مطلب قریب ہونا، فتدلا اوپر سے نیچے آیا. ثم یہاں جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلا، پھر جو ہے نا دنا قریب ہوئے جبرائیل السلام، فتدلا نیچے اتر کر آئے. تدلہ کا اصل جو معنی آپ دیکھیں گے، آم وغیرہ جھاڑ میں ہوتا ہے، اوپر سے ہم نیچے توڑتے ہیں، گویا کہ اوپر سے نیچے آتا ہے نا. آم درخت سے ہم آم توڑتے ہیں تو اوپر سے نیچے آتا ہے، یعنی کہ تدلہ جبرائیل السلام اوپر تھے، اوپر سے تدلہ نیچے آئے. کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کتنا قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنا قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فکانا، آپ جبرائیل السلام فرسٹ آپ سے کہاں دیکھے؟ آسمان کے کنارے تھے. وہو بالافق الاعلی ثم دنا، پھر قریب ہوئے جبرائیل السلام، فتدلا اور اتر کر آئے کس کے پاس؟ آپ وسلم کے پاس. کتنا قریب ہو گئے؟ فکانا ہو گئے، قاب قریب، قوسین بولتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک اسے ذراع بولتے ہیں، یہاں سے یہاں تک اسے ذراع بولتے ہیں. اس طرح 2 کہتے ہیں، یہاں سے یہاں تک مطلب اتنا، یعنی کہ اس طرح 2 مطلب 2 ذراع، مطلب اس طرح 2 ہاتھ کتنا لمبا ہوگا؟ اتنا لمبا ہوگا، جتنا اتنا لمبا ہے، یعنی کہ جبرائیل السلام اتنا قریب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنا ہاتھ سے یہاں ہمارا یہ کتنا ہے اتنا قریب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قوسین کا مطلب 2 ذراع کے برابر، یعنی کہ اتنا قریب ہو گئے. وہی اللہ نے فرمایا فکان ہو گئے، قاب قریب، قوسین 2 ذراع کے برابر. یہاں سے یہاں تک اگر آپ ہاتھ پھیلائیے، آپ کا ہاتھ پھیلانے کے بعد کتنا دور جاتا ہے؟ یہ ہاتھ اتنا قریب ہو گئے، یہ ہاتھ جو نظر آتا ہے بڑی انگلی اتنا قریب ہو گئے جبرائیل السلام. پھر اللہ نے فرمایا کہ فکان قاب قوسین او بلکہ ادنا، اور بھی قریب ہو گئے، یعنی کہ جبرائیل السلام ہمارے نبی کے اور بھی قریب ہو گئے. وہ کتنا قریب، یعنی کہ اصل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا فکان قاب قوسین او ادنا، مطلب قریب بتانے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جبرائیل السلام بہت زیادہ قریب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت زیادہ قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قریب ہو گئے، قوسین 2 ذراع کے برابر. میرا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کتنا دور ہے؟ اتنا دور میں جبرائیل السلام بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نبی کے. پھر اللہ نے فرمایا کہ او ادنا، اور بھی قریب ہو گئے جبرائیل السلام ہمارے نبی کے، یعنی کہ اتنا قریب ہو گئے جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر کیا کیے جبرائیل السلام جب قریب ہو کے؟ فاوحا، وحی کرے، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، کیا ہی وحی کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد جبرائیل السلام جو ہے نا اللہ کے حکم سے وحی کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں. جتنا سمجھو کہ میرا سامنے کتنا موبائل اتنا قریب جو ہے نا، بلکہ اتنے بھی زیادہ قریب ہوئے تھے جبرائیل السلام ہمارے نبی کے، قریب ہو کے جو ہے نا وحی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بتاتے ہیں، قرآن حدیث بتاتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل السلام جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کا سفر کرے، کہاں؟ معراج کا، آسمان گئے، وہاں فرشتوں کو دیکھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اس کے بارے میں ہمارے نبی کا دل نہیں جھٹلاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ کافر جو ہے نا جب آپ سے معراج گئے تھے، آسمان گئے، فرشتوں کو دیکھے،
سدرۃ المنتہا کو دیکھے. تمام چیز دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آ کر جو ہے نا مشرکین کو بتاتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھا یہ چیز دیکھا. تو مشرکین مذاق اڑاتے ہیں, مشرکین مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد, ما کا مطلب نہیں, کذبا جھٹلانا, فؤاد دل, محمد کا دل نہیں جھٹلاتا ہے, ما رآ جو وہ دیکھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ سے جو دیکھے اس کا دل نہیں جھٹلاتا ہے. اس کا مفسرین نے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر میں کوئی چیز دیکھتا ہوں, پھر 2 دن کے بعد آپ مجھے پوچھتے ہیں کیا آپ وہ چیز دیکھے, مجھے دل میں یاد نہیں رہتا کیا دیکھا, مجھے یاد نہیں رہتا کیونکہ دل جو ہے نا نہیں مانتا. مطلب دل میں حالانکہ آنکھوں سے دیکھا لیکن دل میں جو ہے نا شک ہے دیکھا کہ نہیں کیا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں رہتا ہے, بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں سے دیکھے تھے معراج کے موقع پر آسمان میں جو فرشتوں کو ملے, سدرۃ المنتہا کو دیکھے, جنت کا جو سیر کرے, یہ محمد کا دل بھی نہیں جھٹلاتا ہے, نہ ہی محمد کا آنکھ جھٹلاتا ہے, نہ ہی محمد کا دل جھٹلاتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور آنکھ دونوں یہ بولتی ہیں کہ میں نے معراج کو گیا, وہاں جو ہے نا فرشتوں کو دیکھا, وہاں سدرۃ المنتہا کو دیکھا, وہاں جنت کا سفر کیا. جیسے کہ بعض لوگ جو ہے نا آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دل سے بھول جاتے ہیں, ان کو شک ہوتا ہے کہ میں دیکھا کہ نہیں کی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے معراج میں, نہ ان کا آنکھ جھٹلاتا ہے نہ ان کا دل جھٹلاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد, محمد ما نہیں, کذبا جھٹلانا, فؤاد دل, محمد کا دل بھی نہیں جھٹلاتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے وہ بالکل جو ہے نا حق ہے, ما رآ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. بعض مفسرین نے یہاں اس صورت سے چلیے ہم بعد میں ہم اسے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے یہاں فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یرا, یہاں مطلب ہے یعنی کہ کافر جھٹلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے محمد تم کیسا آسمان جائیں گے, ایک رات میں تم کیسا آسمان گئے, تم فرشتے کو کیسا دیکھے, تم جنت کو کیسا دیکھے. فرشتے کون کافر جھٹلاتے تھے, وہی فرشتوں کافروں نے کہا افتمارونہ, اللہ نے فرمایا کہ کیا تم محمد کو جھٹلاتے ہو, کیا تم محمد سے جھگڑا کرتے ہو, علی ما یرا اس پر جو محمد نے دیکھا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جو آ کر بولے تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے تھے آسمان میں وہ آ کر فرشتوں کو بولتے ہیں, ان کو کافروں کو بولتے ہیں, تمام لوگوں کو بولتے ہیں, لوگ انکار کرتے ہیں. یہ ایک رات میں تم آسمان کیسے گئے, افتمارونہ, اللہ نے فرمایا کہ کیا تمارونہ, کیا تمارون کا مطلب جھگڑا کرنا, کیا تم جھگڑا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, علی ما یرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب معراج میں کسی سے دیکھے, سدرۃ المنتہا کو دیکھے, وہ تمام آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں فرشتوں کو دیکھے, یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو کافروں نے مذاق اڑانے لگے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس بات کو ماننے والے کون تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے ہیں, آسمان کو سفر کیے, ایک رات میں پورے آسمان کو گئے تھے, پھر وہاں جنت کا سیر کرے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں, کیونکہ آپ سے سمجھو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اس وقت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا پڑا, صدیق پڑا, وہ سچے ہیں. یعنی کہ تمام لوگوں نے انکار کر دیا, ایک رات میں کیسا آسمان جا سکتا ہے انسان. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا لقب پڑ جاتا ہے صدیق. لیکن کافر جو ہے نا اس کو جھٹلاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, تحقیق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, لقد تحقیق رآہ ان کو دیکھتے ہیں, کن کو, جبرائیل السلام کو, نزلۃ اخری, نزلۃ میں اترنا, دوسری مرتبہ, نزلۃ اخری دوسری مرتبہ, دوسری مرتبہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل السلام کو دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں, عند سدرۃ المنتہا, سدر منتہا کے پاس, سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ جبرائیل السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل یہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہاں سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں لمبی بات تھی انشاءاللہ, وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کل کنٹینیو کریں گے. بس آج کا درس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ستارہ جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فاسق نہیں ہیں. یعنی کہ جس طرح ستارہ آسمان کی خوبصورتی ہے, اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. اس صورت میں جس ٹاپک کے تحت بحث ہے وہ ہے وہی,
جس طرح ستارہ آسمان کی زینت ہے، اس طرح جو نا وہی جو نا زمین کی زینت ہے، زمین کی خوبصورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو نا یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ قرآن حدیث دونوں اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ وہی سکھانے والے جو جبرائیل علیہ السلام وہ کیسے تھے؟ شدید القوا، بہت سخت تھے، ان کے 600 پر تھے، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، وہ دیکھنے میں دو مرہ بڑے اچھے خوبصورت نظر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ اوپر ہی، وہ کہاں ہیں؟ افق العال، آسمان کے کنارے تھے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی ہیں، پھر وہ جبرائیل علیہ السلام اتر کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتی، کتنا قریب؟ یہ ہاتھ لمبا کرنے سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتی ہیں، بالکل بالکل ہمارا قریب ہو جاتی، بلکہ اور بھی زیادہ قریب ہوتی جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی سے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو چیز معراج میں دیکھے، جنت کا، فرشتوں کا جو سیر، تمام چیز، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں جھٹلاتا ہے۔ کیا کیا چیز دیکھے انشاءاللہ کل آئے گا، انشاءاللہ کیا کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج میں دیکھے، انشاءاللہ کل آئے گا۔ یعنی کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے معراج میں، سدرۃ المنتہا، فرشتے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے نبی کا دل نہیں جھٹلاتا ہے۔ بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ بھی نہیں جھٹلاتا، دل بھی نہیں جھٹلاتا، یعنی کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز آ کر بولے زمین والوں کو، تو زمین والے جو ہے نا کافر ماننے سے انکار کر دیا۔ کافروں نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، ایک رات میں محمد پوری آسمان کا سیر کرے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو یہ اکثر طور پر جو ہے نا سورہ نجم میں مختصر طور پر جو ہے نا سورہ نجم میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں جو ہے نا جیسا کہ سورہ اسراء جو ہمارے پاس گزر چکا ہے، وہ نہیں گزرا ہے، سورہ اسراء پارہ نمبر 15 میں، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زمین سے، یعنی کہ کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس گئے تھے، اتنا ذکر ہے بس۔ بیت المقدس سے اوپر جانے کا ذکر کس میں ہے؟ سورہ نجم میں ہے۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔